بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج بات کریں گے واٹس ایپ پہ، اور واٹس ایپ میں بھی اس کی جو نیو اپڈیٹ آئی ہے اس میں کچھ پرائیویسی اپڈیٹس ہیں جس میں انہوں نے پرائیویسی کو چینج کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو جیسے بہت سے لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں واٹس ایپ نے کیا کر دیا ہے اور ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بہت سے لوگوں نے تو لوگوں کی باتیں سن کے واٹس ایپ بھی ڈیلیٹ کر دیا ہے، اکاؤنٹ کو ریموو کر دیا ہے۔ اصل میں اتنا ڈر اور اتنا خوف پیدا کیا گیا ہے اور اس چھوٹی سی چیز کو ایسے بنا کے پیش کیا گیا ہے کہ تمام کے تمام لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہیں اور سہمے ہوئے ہیں کہ واٹس ایپ پتہ نہیں اب ان کا ڈیٹا لے کے ابھی سرے عام سب کو شو کر دے گا یا پتہ نہیں کیا کرنے والا ہے۔ تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ جنہوں نے آج تک پرائیویسی کا نام ہی نہیں سنا ہوگا یا پرائیویسی کے اصل میننگ ہی نہیں پتہ ہوں گے۔ پرائیویسی دراصل یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کیا رائٹس ہیں، یا وہ کمپنی جو آپ کو سروسز پرووائڈ کر رہی ہے یا کوئی پروڈکٹ پرووائڈ کر رہی ہے یا آپ کا ڈیٹا یوز کر رہی ہے، یعنی آپ اپنا ڈیٹا کس طرح کس کو کتنا شو کرنا چاہتے ہیں، اس کا حق آپ کے پاس ہوتا ہے۔ یا اگر کوئی کمپنی جس کے ساتھ آپ اپنا ڈیٹا شیئر کر رہے ہیں، آپ اس کو اپنی پرسنل انفارمیشن دے رہے ہیں، تو وہ آپ سے وہ پرسنل انفارمیشن لینے سے پہلے آپ کو بتائے کہ وہ جو انفارمیشن ہے کس پرپس کے لیے لی جا رہی ہے اور اس کو کس مقصد کے لیے یوز کیا جائے گا۔ تو یہ ہوتی ہے پرائیویسی، یعنی اگر اس ڈیٹا کو پھر کسی مقصد کے لیے یوز ہو رہا ہے تو آپ کو اس کا سارا علم ہونا چاہیے۔ تو واٹس ایپ نے بس یہی آپ کو انفارم کیا ہے۔ یہ کام واٹس ایپ پہلے بھی کر رہا تھا اور پہلے بہت سی چیزیں پہلے بھی آلریڈی انہوں نے بتائی ہوئی تھی، کچھ چیزیں انہوں نے ایکسٹرا ایڈ کی ہیں کہ وہ یہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو واٹس ایپ نے انفارم کیا اپنے یوزرز کو کہ ہم آپ کا کون سا ڈیٹا جو ہے وہ یوز کریں گے، یعنی کیا چیزیں ہم فیچ کر کے اپنے پاس رکھ رہے ہیں اور وہ فیچ کر کے ہم رکھیں گے، اور کس کمپنیز یا تھرڈ پارٹیز کے ساتھ ان کو ہم شیئر کر سکتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی چیزیں ہیں جو پتہ نہیں کس طرح پیش کی گئی ہیں کہ ہر بندہ ہی گھبرا گیا ہے۔ تو دیکھیں واٹس ایپ کو یوز کیسے کیا جاتا ہے۔ سب کو ہی پتہ ہے کہ واٹس ایپ کو جب آپ انسٹال کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ایک موبائل نمبر دینا پڑتا ہے، رجسٹر کروانا پڑتا ہے۔ تو موبائل نمبر دیتے ہیں، کوڈ آتا ہے اور اس کے بعد آپ کا وہ موبائل نمبر رجسٹر ہو جاتا ہے۔ تو وہ موبائل نمبر جو ہوتا ہے وہ آپ کا اس واٹس ایپ کے پاس چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جو آپ کی نیم ہے، یعنی آپ پروفائل نیم کوئی دیتے ہیں تو وہ بھی واٹس ایپ کے پاس چلا جاتا ہے۔ وہ واٹ ایور جو بھی آپ دیں گے وہ ان کے پاس چلا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے کوئی پروفائل فوٹو دینا ہوتی ہے، وہ پروفائل فوٹو بھی آپ کا سیو ہوگا تو لازمی بات ہے وہ ان کے پاس جائے گا۔ اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کیا ہو جاتے ہیں، شو ہو جاتے ہیں۔ وہ کانٹیکٹ جتنے بھی ہیں، اور واٹس ایپ کو جب آپ انسٹال کر لیتے ہیں تو آپ یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کچھ چیزیں اس کو آلریڈی الاؤ کر دیتے ہیں، اور ایسی بہت سی اپلیکیشنز ہیں جو اتھینٹک بھی نہیں ہوتی، ان کو بھی ہم الاؤ کر دیتے ہیں۔ یہ تو پھر بھی ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے، بہت بڑی کمپنی ہے، تو ان کے پاس یعنی ایسی چیپ حرکتیں کرنے کا ٹائم یا ایسی چیپ حرکتیں کرنے کا یہ نہیں سوچتے جو ہمارے مائنڈ میں آتی ہیں۔ ورنہ ایسی بہت سی ایسی ایپس ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں جو ایسے کام بھی کر سکتی ہیں، یا بہت سے ہیکرز جو ہیں وہ مختلف طریقے سے ہمیں مختلف لنکس بھیجتے ہیں یا مختلف ہمارے پاس ایپس وغیرہ بھیجتے ہیں، تو ان کے تھرو وہ بہت سے کام کر سکتے ہیں۔ ہمارا ڈیٹا اگر وہ چوری کرنا چاہیں، کچھ بھی کرنا چاہیں، تو وہ بہت سے طریقہ کار ہیں۔
تو بات ہو رہی تھی واٹس ایپ جب انسٹال ہو جاتا ہے یا ایسی بہت سی ایپس ہیں جن کو آپ انسٹال کرتے ہیں تو بہت سی جو پرمیشنز ہیں نا، یعنی ہر ایپ کی پرمیشنز آپ نے خود الاؤ کرنی ہوتی ہیں. وہ اپلیکیشن جو ہے اس کی وہ ساری ڈیٹیل آپ کو نظر آتی ہے کہ آپ اس کو کیا کیا چیز الاؤ کر رہے ہیں. یعنی جیسے کوئی ایپ اگر آپ کی گیلری کو یوز کرے گی، یعنی آپ کے جو گیلری میں پڑی ہوئی پکچرز ہیں، ویڈیوز ہیں، ان تک ایکسیس چاہتی ہے تو آپ کو الاؤ کرنا پڑے گا، پرمیشن دینی پڑے گی کہ ہاں یہ میری گیلری تک پہنچ سکتی ہے. یعنی آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایک گھر ہے اور اس گھر کے اندر آپ کسی نیو پرسن کو لے کے آئے ہیں. آپ سمجھ لیں کہ آپ کسی کام کرنے والے کو لائے ہیں. اب آپ اسے یعنی بتا رہے ہیں کہ یہ اس روم کی لے لو، اس روم میں آپ جاؤ گے، اس روم میں پھر آگے فار ایگزامپل ڈراز ہیں مختلف بنے ہوئے، مختلف لاکرز ہیں. تو آپ جس چیز کی دیتے جاؤ گے اس تک اس کی کیا ہوگی، ایکسیس ہوگی. وہاں تک وہ کیا کر سکتا ہے، چیزوں کو یوز کر سکتا ہے جس کی آپ اسے پرمیشن دے دو گے، اسے کی دے دو گے کہ یہ اس لاک کی ہے، آپ اس کو کیا کر سکتے ہو، ایکسیس کر سکتے ہو. تو ایسے ہی واٹس ایپ میں یا کوئی بھی اپلیکیشن جس میں آپ الاؤ کر دیتے ہو، انٹرنیٹ کو الاؤ کر دیتے ہو، اسی طرح آپ الاؤ کر دیتے ہو گیلری کو الاؤ کر دیتے ہو، آپ اسی طرح ایس ایم ایس سروسز الاؤ کر دیتے ہو. تو جو سروسز آپ الاؤ کرتے ہو تو اس اپلیکیشن کے پاس وہ سارے رائٹس آ جاتے ہیں کہ وہ یہ چیزیں کر سکتی ہے، ان کو یوز کر سکتی ہے. اب وہ چاہے تو بیک اینڈ پہ یہ کام بھی کر سکتی ہے. یعنی میں ایسے اگزامپل دے رہا ہوں کہ کوئی بھی اور تھرڈ پارٹی کی کوئی بھی اپلیکیشن ہو جو مطلب ویل ناؤن نہ ہو یا اتھینٹک نہ ہو، تو وہ کیا کر سکتی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اسے گیلری بھی الاؤ کر دی ہے، انٹرنیٹ بھی الاؤ کر دیا ہے، تو وہ گیلری میں سے آپ کی پکچرز اٹھائے اور انٹرنیٹ کے تھرو سرور پہ پھینک دی جائے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ بیک اینڈ پہ یہ سارا کام کرتی رہے. تو وہ اسی طرح ایس ایم ایس اگر کرنا چاہے تو ایسی اپلیکیشن، کیونکہ میں خود ڈیولپر رہا ہوں، اپلیکیشن بناتا رہا ہوں، تو جب اس نے آپ سے یہ سب الاؤ کروا لیا تو پھر اس کے پاس رائٹس ہیں. وہ انٹرنیٹ کو یوز کر سکتی ہے، وہ آپ کی گیلری سے امیجز اٹھا سکتی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، وہ بیک اینڈ پہ یہ سارا کام کرتی رہے. تو وہ یہ سارے کام پرفارم کر سکتی ہے اپلیکیشن. تو اس طرح آپ واٹس ایپ کو بھی کیا کرتے ہیں، الاؤ کرتے ہیں، مختلف گیلریز الاؤ کرتے ہیں، ہر چیز الاؤ کرتے ہیں. تو واٹس ایپ کو ایکسیس ہے کہ وہ ان چیزوں تک ایکسیس کر سکتی ہے واٹس ایپ. ٹھیک ہے. اب وہ چاہے تو اگر مطلب 2 نمبری کرنا چاہیں تو وہ بیک اینڈ پہ اس اپلیکیشن کو رن کر کے، کسی بھی کوڈ کو رن کر کے وہ کیا کر سکتے ہیں، آپ کا ڈیٹا وغیرہ چوری کر سکتے ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی کمپنیز اس طرح کی چیپ حرکتیں نہیں کرتی، اس طرح کی اپلیکیشن، یاد رکھیے گا. اب بات آتی ہے کہ یہ چیزیں ان کی آلریڈی ایکسیس تھی، یعنی آپ نے پورا کا پورا فون ان کو ایک قسم کا پرووائڈ کیا ہوا ہے کہ آپ جب چاہیں جہاں بھی آپ کی اپلیکیشن گھوم سکتی ہے. دیکھیں نا، گیلری کی ساری کی ساری پرمیشنز ہیں، انٹرنیٹ کی پرمیشنز ہیں، ہر چیز کی تو پرمیشنز آپ نے خود دے رکھی ہے. لوکیشن کی پرمیشنز ہے، آپ کے موبائل کی پرمیشنز ہوتی ہیں کہ کون سے موبائل پہ آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، اس کا پروسیسر یا اس کی اینڈرائڈ ہے، آئی فون ہے. تو یہ ساری جو ہیں، یہ ساری کی ساری انفارمیشن آلریڈی ان کے پاس ہوتی ہے، اس اپلیکیشن نے آلریڈی یہ فیچ کی ہوئی ہوتی ہے اور ان کے سرور پہ پڑی ہوتی ہے. تو اس میں گھبرانے والی کون سی بات ہے، یہ تو آلریڈی ہو رہی تھی. یعنی آپ نے ایک کمپنی کو آپ نے پورا کا پورا موبائل دے دیا ہے، پورا کا پورا موبائل کا جو ڈیٹا ہے اس کے ہینڈ اوور کر دیا ہے، اور پھر آپ پریشان ہو رہے ہیں ایک چھوٹی سی چیز کو، جو ایکسٹرا چیز انہوں نے ایڈ کیا جو اتنی پریشانی کی بھی بات نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات کہ یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے بھی صحیح. تو کیا ڈس ایڈوانٹیج ہے اور کیا اس کا ایڈوانٹیج ہے، اس پہ بھی ڈسکشن کی
کی جا سکتی ہے. ہر چیز کا ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے. آپ کو خود پتہ ہے کہ موبائل کا، انٹرنیٹ کا، ہر چیز کا. ویسے تو اگر ڈس ایڈوانٹیجز پہ میں بولنے پہ آؤں تو ابھی میں اگر آپ کو گننا سٹارٹ کروں تو شاید مجھے گھنٹوں لگیں اس کے ڈس ایڈوانٹیج گنوانے میں ٹیکنالوجی کے. تو کیا ہم چھوڑ دیں گے اس چیز کو؟ یہ گن کی بات کر لیں گے، پسٹل کی بات کر لیں تو چاقو کی بات کر لیں. یہ ایسی چیزیں ہیں، اگر ان کے ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کی جائے، آپ پورے کے پورے بندے کو ان سے ہلاک بھی کر سکتے ہیں. یعنی ان سے بندے کو مارا بھی جا سکتا ہے، بندوں کو بچایا بھی جا سکتا ہے. وہ تو آپ پہ ہے نا کہ آپ اس چیز کو استعمال کیسے کر رہے ہیں، آپ کا پرپس کیا ہے. تو آپ اس کو کس طرح یوز کر رہے ہیں، یہ سارا کا سارا آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس سے کیا، اس کے ایڈوانٹیجز کو اٹھا رہے ہیں یا اس سے ڈس ایڈوانٹیجز لے رہے ہیں. یہ آپ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. زیادہ تو ڈپینڈ ہی ہم پہ کرتا ہے. یہ کمپنیز کیا کر سکتی ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے کہا ہے ہم آپ کی لاگ ان انفارمیشن اٹھائیں گے. وہ آلریڈی اٹھا رہے تھے. بھئی آپ کی لاگ ان انفارمیشن تو آپ کے جتنے کانٹیکٹ جو نمبر آپ کے سیو ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کو اگر میں بتاؤں تو جو نمبر آپ کے سیو نہیں بھی ہوتے، اگر ان کے پاس بھی آپ کا نمبر ہے اور آپ نے آل پارٹیسپینٹ کو یا آل کو سلیکٹ کیا ہوا ہے کہ ان کو آپ کا لاسٹ لاگ ان شو ہو سکتا ہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں. یا لاسٹ لاگ ان کو چھوڑیں، جب آپ آن لائن ہوتے ہیں تو کوئی بھی آپ کو دیکھ سکتا ہے اگر اس کے پاس آپ کا نمبر ہے. تو یہ ساری چیزیں تو آلریڈی دوسروں تک پہنچ رہی ہیں. دیکھیں دوسری بات، لوکیشن کی بات کی گئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ لوکیشن اگر آپ شیئر نہیں بھی کرتے تو ہم اپنے پاس رکھ لیں گے. وہ بھائی رکھتے رہیں لوکیشن. ہم تو آج کل جس طرح رہ رہے ہیں، ہم تو خود کیا کرتے ہیں، لوکیشن شیئر کر رہے ہوتے ہیں. ہم یعنی جہاں بھی ہم 5 کلومیٹر بھی کہیں دور جاتے ہیں تو ہم بتا رہے ہوتے ہیں دوستوں کو، سیلفیز بنا کے بتا رہے ہوتے ہیں، ہم اسٹیٹس اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں. او بھائی میرے یہ چیزیں ہم خود بھی بتا رہے ہوتے ہیں اور خود ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو واٹس ایپ نے کیا کرنا ہے، وہ لوکیشن خود اپنے تک ہی رکھنی ہے. یعنی اپنے تک رکھنی ہے، یا وہ کہہ رہا ہے کہ ہم فیس بک وغیرہ سے شیئر کریں گے. بھائی یہ تو پہلے ہی ہو رہا تھا، پہلے ہی ہو رہا تھا، چاہے آپ کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو. یہ تو ان کی مہربانی ہے، انہوں نے بتا دی ہے. ورنہ یہ کون سی اپلیکیشن، ایسی اپلیکیشن جتنی بھی ہیں وہ کرتی ہیں یوز. بھائی میرے آپ کو پتہ ہے کہ یہ اپلیکیشن واٹس ایپ پہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ایڈ آیا ہو؟ یہ جتنی اپلیکیشنز ہیں یہ پیسہ کیسے ارن کرتی ہیں، یہ کیسے ان کی ارننگ ہوتی ہے؟ ایڈ سے ارننگ ہوتی ہے. واٹس ایپ پہ کبھی ایڈ دیکھا ہے؟ ابھی تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایڈ کریں، ایڈ لگائیں گے 2021 میں. ان کا ارادہ ہے کہ وہ سٹارٹ کریں گے. وہ کیوں سٹارٹ کریں گے بھائی میرے؟ انہوں نے ارننگ کرنی ہے. ایسے تو نہیں آپ کو ایک سروسز دے رہے ہیں کئی سالوں سے اور آپ مزے سے یوز کرتے رہیں اور آپ پے بھی نہ کریں اور آپ کہیں کہ ان کو بھی کوئی فائدہ نہ ہو. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ٹی وی چینلز دیکھتے ہیں، ٹی وی چینل پہ آپ کو کمرشل نہیں آتے؟ کیوں آتے ہیں وہ کمرشل؟ ٹی وی چینل کے ایکسپنسز کہاں سے نکلیں گے؟ وہ جو انہوں نے اتنے ملازمین رکھے ہوئے ہیں یا اتنے خرچے ہیں تو وہ کہاں سے نکلیں گے؟ یہ کوئی فلاحی ادارہ تو نہیں چلا رہے، کوئی رفع عامہ کا یہ کام نہیں کر رہے نا. انہوں نے اپنا بزنس دیکھنا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کا جو ڈیٹا یہ والا لے رہے ہیں، آپ کا کانٹیکٹ انفارمیشن یا آپ کی جو لوکیشن ہے، وہ جسٹ اور جسٹ بزنس، تو وہ جسٹ اور جسٹ اس کو بزنس پرپز کے لیے یوز کریں گے. اور یہ کام آلریڈی اپلیکیشنز کر رہی ہیں. گوگل بھی کرتا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا تقریباً یہ جتنی بھی اینڈرائڈ سسٹم ہے، گوگل کی سروسز ہیں، یہ آپ کی اس طرح کی ساری جو آپ کی سرچنگ ہے، آپ کی جو ٹائپنگ ہے، آپ کی ساری چیزیں ایک قسم کی یہ ہولڈ کر رہے ہوتے ہیں، یہ ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ ایک براؤزر یا ایک جگہ آپ کوئی چیز سرچ کرتے ہیں یا فائنڈ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، دوسری جگہ جاتے ہیں، اس کے ایڈز آپ کو اسی طرح کے ایڈز دکھائی دے رہے ہوتے ہیں.
تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کی یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ صرف اور صرف بزنس پرپز کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے بھی تو ارننگ کرنی ہے، تو وہ مختلف کمپنیز کو یہ ڈیٹا پرووائڈ کرتی ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، وہ مختلف کمپنیز ہوتی ہیں، مختلف آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو ڈیٹا یہ پرچیز کرتی ہیں مختلف قسم کا، یا وہ ایڈز وغیرہ دیتی ہیں، تو ان کا جو ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں ایسا کوئی سسٹم دیں جس میں ہم اپنے یوزر کو ٹارگٹ کر سکیں، یا جس سے ہمیں ارننگ زیادہ ہو۔ اب دیکھیں فیس بک پہ لوگ اگر ایڈ دیں گے تو وہ تب تک دیں گے جب انہیں پتہ چلے گا کہ فیس بک پہ ایڈ دینے سے ان کو فائدہ ہوگا۔ تو جب فائدہ نہیں ہوگا تو لوگ ایڈ دینا چھوڑ دیں گے، تو کیا فیس بک چاہے گا کہ ایڈ نہ آئے ان کے پاس؟ وہ تو ایسا طریقہ کار بنائے گا اور ایسا سسٹم بنائے گا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایڈز کو دیکھیں۔ اس کا فائدہ کیا ہونا ہے کہ انہیں زیادہ سے زیادہ ایڈز ملنے ہیں، اور ایڈ صرف زیادہ سے زیادہ لوگ نہ دیکھیں بلکہ ان ایڈز کو دیکھ کے وہ اس پروڈکٹ کو، اس چیز کو پرچیز بھی کریں۔ اس کا آپ دیکھیں فائدہ کیا ہوگا۔ اب جب انہیں پتہ چلے گا اس کمپنیز کو کہ فیس بک کی وجہ سے ہماری جو ارننگ ہے وہ انکریز ہوئی ہے، وہ اس پہ اور زیادہ انویسٹمنٹ کرے گی، وہ اور زیادہ ایڈز لگائے گی، وہ اور زیادہ اس کو پے کرے گی۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ ان کی جو پروڈکٹ کی سیل ہے وہ کس طرح بڑھے گی؟ وہ اس طرح بڑھے گی کہ جب وہ ٹارگٹ کر سکیں گے اپنے اس یوزر کو، اس کسٹمرز کو جو واقعی اس میں انٹرسٹڈ ہوگا۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دیکھیں نا، انہی انفارمیشن سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس اگر کسی کی انفارمیشن ہے کہ وہ سرچنگ کیا کرتا ہے، وہ کس چیز کے بارے میں زیادہ سرچ کرتا ہے، وہ کن چیزوں کو لائک کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ اس کی لوکیشن کی انفارمیشن آپ کو بہت سی، ایک تو جب یہ لوکیشن پہ کچھ ایڈ دکھانا چاہتے ہیں کہ فار ایگزامپل اس ایریا کے اندر، پاکستان کے فلاں ایریا کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے، تو اس میں وہ لوکیشنز ان کے کام آ سکتی ہیں۔ اسی طرح کیا ہو سکتا ہے کہ وہ خاص قسم کی کوئی پروڈکٹ ہے جو کسی ایک خاص لوکیشن پہ کیا ہو سکتی ہے، بہت زیادہ سیل ہو سکتی ہے، تو اس لوکیشن کو وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ تو وہ ان چیزوں کو جسٹ بزنس پرپز کے لیے میرے بھائی یوز کرتے ہیں۔ آپ لوگ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ چیزیں تو وہ آلریڈی کر رہے تھے، آلریڈی ان کے پاس یہ چیزیں جا رہی تھیں۔ وہ ایڈ دے دیں گے تو ایڈز اس طرح نہیں دیں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جیسے بات کر رہے ہیں کہ ایڈز ایسے ہوگا جیسے مطلب میں چیٹ کر رہا ہوں اور درمیان میں بار بار ایڈ آ رہا ہے، تو پھر دیکھیں کون یوز کرے گا ایسی اپلیکیشن کو؟ لوگ اریٹیٹ ہو جائیں گے۔ وہ کبھی بھی لوگوں کو اریٹیٹ کر کے اس چیز کو نہیں کریں گے، وہ اس کا کوئی نہ کوئی ایک بہتر حل لے کے آئیں گے، بہتر سلوشن لے کے آئیں گے کہ وہ اگر ایڈ دینا بھی چاہتے ہیں تو ایڈ بھی چلے لیکن لوگ ڈسٹرب بھی نہ ہوں، لوگ اریٹیٹ بھی نہ ہوں۔ جیسے میرے مائنڈ میں ایک چیز آ رہی ہے کہ جیسے ہمیں دوستوں کے جیسے ایک میرے مائنڈ میں ایسی سلوشن آ رہا ہے کہ وہ ایسا بھی کر سکتے ہیں یا ان کو کرنا چاہیے کہ جیسے اسٹیٹس ہمیں دوستوں کے شو ہوتے ہیں، تو واٹس ایپ اپنے کچھ اسٹیٹس یعنی وہ جو ایڈز والے ہوں گے وہ شو کر سکتا ہے، یا وہ اسی طرح ایک نیو ٹیب بنا سکتا ہے جہاں پہ مختلف کمپنیز کے ایڈز آ رہے ہوں گے۔ جو انٹرسٹڈ ہوگا وہ کیا کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ یا ہو سکتا ہے کہ وہ کیا کریں کہ وہ جب آپ اسٹیٹس دیکھ رہے ہوں، ایک ہے جب آپ کیا کر رہے ہوں کہ بات کر رہے ہوں، تو بات کے دوران اگر ایڈز آئیں گے تو آپ بہت زیادہ اریٹیٹ ہوں گے۔ یعنی ہو سکتا ہے آپ آڈیو کال کر رہے ہوں، ویڈیو کال کر رہے ہوں، آپ اس میں تو پاسبل نہیں ہے نا۔ اسی طرح آپ چیٹ کر رہے ہیں تو آپ نہیں چاہیں گے کہ کوئی ایڈ آئے۔ تو اب دیکھیں آپ
جب اسٹیٹس ویو کر رہے ہوتے ہیں دوستوں کے تو ایک اسٹیٹس مکمل ہوتا ہے آپ کے دوست کا، یا دو اسٹیٹس آپ نے دیکھ لی ہیں تو تیسرا اسٹیٹس آنے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ وہ ایڈ شو کر دیں کہ پہلے اس ایڈس کو دیکھیں، پھر اس کے بعد نیکسٹ کیا ہوگا، آپ کا نیکسٹ جو فرینڈ کا اسٹیٹس ہے وہ اسٹیٹس آپ کو شو ہوگا، یعنی دو ہو سکتا ہے، ایک یا دو اسٹیٹس کے بعد وہ اپنا ایک ایڈ دے دیں، تو اس طرح چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو وہ ایڈ دیں گے تو بھائی میرے انہوں نے ایڈ دے دی ہے تو کیا مسئلہ ہے، کوئی بھی فری میں سروسز نہیں دیتا، آخر انہوں نے بھی تو کمانا ہے نا، وہ اتنا پیسہ لگا رہے ہیں اس لیے تو نہیں لگا رہے۔ اور یہ جو فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام ہے، یہ ایک ہی کمپنی کے پاس ہیں، تو یہ جو واٹس ایپ یا فیس بک ہیں یہ کیونکہ ایک ہی کمپنی کی مالکیت ہے، ایک ہی بندہ آنر ہے اس کا، تو وہ ایک دوسرے سے اپنی چیزیں کیا کریں، شیئر کریں، اور بزنس پروسیس کے لیے شیئر کریں، کسی تھرڈ پارٹیز یا تھرڈ کمپنیز کو بھی شیئر کرتے ہیں، تو بھائی وہ بزنس پروسیس کے لیے کر رہے ہیں، بزنس پرپز کے لیے کر رہے ہیں، تو اس چیزوں سے ہمیں اتنا فرق نہیں پڑتا، یہ ہمارا ڈیٹا تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، جیز لے لیں یا مختلف نیٹ ورک کمپنیز جو ہیں یہ آلریڈی شیئر کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ کسی شاپ پہ جاتے ہیں، مطلب سروس کی بات کر لی جائے، ڈائنر کی بات کر لی جائے، مجھے یاد ہے میں ڈائنر پہ ایک بار گیا تھا، آج تک ان کے میسیجز آتے ہیں، تو ان کو میں نے نمبر دیا تھا۔ آپ کسی ہوٹل پہ جاتے ہیں، اکثر ان کی جو مختلف ڈیلز ہوتی ہیں یا رمضان پیکیجز آتے ہیں تو وہ میسیجز پہ انفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ اکثر آپ ہوٹلوں پہ جاتے ہیں، چیک ان کرتے ہیں، ان کے پیجز وغیرہ کو لائک کرتے ہیں، تو وہ آپ کو مختلف اپنے سروسز وغیرہ یا اپنے جو بھی ان کی ڈیلز پیکیجز وغیرہ ہوتے ہیں وہ شو کرتے رہتے ہیں۔ تو اس میں حرجی کیا ہے بھائی میرے، کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہیں، کیا ہو گیا ہے آخر، اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا، یہ جسٹ اور جسٹ آپ کے اندر ایک خوف پیدا کیا جا رہا ہے، ایک ڈر پیدا کیا جا رہا ہے، اور ڈریں تو آپ تب نہ کہ آپ نے کرنا ہی غلط ہے، غلط کرنا ہے تو وہ تو کچھ بھی، اس میں تو اللہ ہی آپ کو بچائے اور اللہ ہی آپ کی عزت قائم رکھے، ورنہ تو پھر تو پوری کی پوری ٹوٹل ٹیکنالوجی یہ ہے کہ آپ نے اس پہ کوئی کچھ بھی کر دیا ہے نا تو وہ کہیں بھی جا سکتا ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ تو آپ ٹیکنالوجی ہی یوز کرنا چھوڑ دیں، ورنہ یہ کمپنیز اور یہ ساری اس لیے نہیں بیٹھی کہ وہ دیکھے کہ کون کس فرینڈ سے بات کر رہا ہے، کون کس کو کیا میسج کر رہا ہے، کون کس کو کیا، کون کس کی کتنی گرل فرینڈ ہے، کس کے کتنے بوائے فرینڈ ہیں، وہ اس چکر میں نہیں بیٹھے، اور انہیں نہ ہی اتنا ان کے پاس فضول ٹائم ہے اور نہ ہی ان کو اس سے لینا دینا ہے، وہ اپنے مقاصد کے لیے، اپنے پرپس کے لیے یوز کر رہے ہیں، ان کو آپ کہ ان چیٹ سے اور ان سے فرق نہیں پڑتا، ان میسیجز سے، اور نہ ہی وہ ان کے لیے بیٹھے ہیں، تو اس چیز سے نہ گھبرائیں، آپ جسٹ اس کو ایگری کریں، نہیں کریں گے تو 8 فیب کو وہ آپ کا اکاؤنٹ ہی ریموو کر دیں گے۔ 8 فیب سے پہلے کیا ہے، آپ کو اس سے الاؤ کرنا پڑے گا، ایگری کرنا پڑے گا۔ باقی رولز اینڈ ریگولیشنز کی بات کی جائے یا پرائیویسی ایکٹ کی بات کی جائے تو ہمارے یہاں تو آلریڈی کوئی کمپنیز یا کوئی بھی اس کو فالو ہی نہیں کرتا، یا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یورپین کنٹریز کے اندر یہ لاز فالو ہوتے ہیں، وہاں پہ ان رائٹس کی بات بھی کی جاتی ہے، تو وہاں پہ اگر کوئی کیس کرتا ہے اور وہ جیت جاتا ہے تو میں بھی وہ اس کنٹری کی جو عدالت ہے، تو اس کنٹری کی جو بھی عدالت ہے وہ ان کو روک سکتی ہے، لیکن پھر یہ کنٹری ٹو کنٹری بھی ویری کرتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ اس کنٹری نے اگر ان کو اس پہ راضی کر لیا ہے، اس چیز پہ ان کو باؤنڈ کر لیا ہے تھرو لیگل پروسیس، تو پھر وہ کیا کریں گے کہ وہ اس کنٹری کے لیے وہ چیزیں یا وہ سروسز وہ چیزیں چینج کر دیں گے، لیکن وہ باقی کنٹریز کے اندر ویسے ہی چلائیں گے۔ تو یہ
چیزیں گھبرانے کی نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہونے والا، اور ان چیزوں سے کچھ فرق بھی نہیں پڑتا۔ آپ لوگ ایسے ہی پریشان ہو رہے ہیں، آپ اس کو الاؤ کریں۔ تو اتنی سی بات ہے، یہ آپ کو گھما پھرا کے مروڑ تروڑ کے کچھ اس طرح پیش کیا جا رہا ہے اس کو کہ آپ لوگ اتنا ڈر گئے ہیں، سہم گئے ہیں کہ اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر رہے ہیں، اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے، چپ کر کے اس کو اپڈیٹ کریں اور اس کو الاؤ کر دیں۔ کوئی بھی پرابلم نہیں ہے، کوئی بھی ایشو نہیں ہے، جسٹ اور جسٹ ان باتوں کو اور ان چیزوں کو اگنور کریں۔ آپ ویسے اپنا خیال رکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ غلط کام کا غلط نتیجہ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی کہیں بھی وہ چاہے آپ واٹس ایپ پہ کریں یا آپ کسی اور طرح سے کریں۔ باقی واٹس ایپ پہ اگر میسیجز کی بات کی جائے تو وہ پہلے بھی انکرپٹڈ فارم میں تھے، اب بھی انکرپٹڈ فارم میں ہے، حتیٰ کہ واٹس ایپ والوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کے سرور کے اوپر بھی یہ میسیج سیو نہیں ہوتے یا انہیں پڑھ نہیں سکتے وہ، کیونکہ یہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن ہوتی ہے، یعنی دوسری ڈیوائس پہ جاتی ہے تو وہ تبھی ہی ریڈیبل بنتے ہیں، مطلب ریڈ کوئی بھی نہیں کر سکتا ان میسیجز کو جو آپ سینڈ کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ اپلیکیشن بہت زیادہ سیکیور ہے۔ باقی جو آپ کا اویلیبل نہیں ہوتا دوست جس کو آپ میسیج سینڈ کرتے ہیں، تو وہ ان کے سرور پہ انکرپٹڈ فارم میں ہی پڑا رہتا ہے اور وہ 30 دن کے لیے پڑا رہتا ہے۔ تو ایسی چیزیں کوئی بھی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ باقی ساری کی ساری پرائیویسی پوائنٹ وہی ہیں، جسٹ کچھ چیزیں وہ آلریڈی کر رہے تھے لیکن بتا نہیں رہے تھے، اور کچھ چیزیں انہوں نے اب بتا دی ہیں۔ تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی قسم کی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جسٹ ریلیکس رہیں، واٹس ایپ یوز کریں اور اچھے طریقے سے اس کے جو ایڈوانٹیجز ہیں ان کو حاصل کریں۔ کسی قسم کی کوئی ایسی الٹی سیدھی حرکت نہ کریں جس سے آپ کو پچھتانا پڑے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو سارے پوائنٹس صحیح سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔